عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے مومن خواہ مومن کی غزل گوئی کے جو خصوصیات ہیں ان میں سے ایک دو خصوصیات کا مطالعہ کیا تھا، ان کو سمجھنے کی کوشش کی تھی، ان کے چند اشعار بھی دیکھے تھے غزلوں کے، جس سے ہم پر یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ مومن بھلے ہی حسن و عشق کے حصار میں اپنی شاعری کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک ہی موضوع کو اتنے وسیع انداز میں اور اتنے بڑے پیمانے پر اس کے جو پہلو ہیں اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے، جو دوسرے شعراء کے یہاں بہت ہی کم دیکھنے کو ملتی ہے۔ مومن کی خوبی ہم نے یہ بھی دیکھی تھی کہ ان کے غزلوں میں، ان کے کلام میں، کہ انہوں نے مکمل غزلوں میں تسلسل کے ساتھ اپنی باتوں کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے، یعنی کہ جیسا کہ غزل کی خوبی بتائی جاتی ہے کہ غزل کا ہر شعر مکمل اکائی ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مومن نے کچھ غزلیں ایسی بھی لکھی ہیں جس میں پہلی شعر سے لے کر آخر شعر تک تسلسل کے ساتھ عشق و محبت کے واقعات یا حادثات یا کیفیات یا جذبات کو پیش کیا گیا ہے۔ یہ مومن کی خوبی ہے۔ مومن نے ایک محدود دائرے کو یا پھر ایک محدود موضوع کو اتنے وسیع انداز سے پیش کیا ہے کہ اس میں اس کے تمام پہلو اجاگر ہو جاتے ہیں، اور کوئی بھی پہلو محبت یا عشق کا ان کے غزلوں میں ڈھکا چھپا نہیں ہے، سب کو انہوں نے اپنی غزلوں میں سمیٹا ہے۔ انہوں نے حسن و عشق کی جو کیفیات بیان کی ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ تخصیص کا جو راستہ اختیار کیا ہے، انہوں نے تخصیص کے راستے سے مراد یہ دیکھتے ہیں کہ تخیل کے جو کرشمے ہیں وہ ایسے انہوں نے پیش کیے ہیں جس میں تنگی میں وسعت کا جلوہ دکھائی دیتا ہے، اور جو لوگ ان پر اعتراض کرتے تھے کہ مومن کی جو غزل گوئی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ تنگ دامنی ہے، یا ایک ہی موضوع یا ایک ہی عنوان کے تحت مومن نے غزل گوئی کی ہے، تو ایسے جو ناخدرے لوگ تھے ان لوگوں نے بعد میں کچھ وقت کے بعد مومن کی اس بات کا یا مومن کی غزل گوئی کا اعتراف کیا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مومن نے وہ جو حصار تھا جو انہوں نے اپنے آپ میں بنایا تھا، اس حصار کو توڑ کر غزل میں بہت سے عنوانات کو شامل کرنے کی کوشش کی ہے۔ مومن نے ہم نے دیکھا ہے کہ مومن کے علاوہ بہت سے شعراء ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے غزل گوئی میں عشق مضامین کو پیش کیا ہے، اور بہت ساری جگہوں پر عشق و عاشقی کے مضامین عریانیت تک اور بے حیائی تک جا پہنچے ہیں، اور خاص طور پر لکھنؤ کی جو دبستان کی شاعری ہے یا لکھنؤ سے جن شعراء غزل گو شعراء کا تعلق ہے وہاں پر تو یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے۔ لیکن اب ایسے شعراء ان کے جن کے یہاں ہم غزلوں میں دیکھتے ہیں کہ عریانیت ہے یا بے حیائی ہے، اس میں جرات بھی ہیں، انشاء ہیں، اور ان کے ایسے سینکڑوں اشعار ہیں جنہیں پڑھ کر ہمیں
شرم سی محسوس ہونے لگ جاتی ہے، یا ہماری آنکھیں شرم سے جھک جاتی ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں۔ لیکن مومن کی خوبی یہی ہے کہ مومن نے اتنی خوبصورتی کے ساتھ عشق مضامین کو پیش کیا ہے، بے حیائی سے پرہیز کرتے ہوئے، بے شرمی سے پرہیز کرتے ہوئے، یا عریانیت سے پرہیز کرتے ہوئے، اور بالکل پاک اور صاف ان کی شاعری ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے۔ یعنی کہ جو عریانیت، جو بے حیائی دوسرے لکھنؤ سے تعلق رکھنے والے شعراء کے یہاں دیکھنے کو ملتی ہے، وہ مومن کے یہاں ہم کو بالکل بھی دیکھنے نہیں ملتی۔ اس کے برخلاف مومن کے غزلوں میں عشق مضامین پاکیزگی کے ساتھ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ بہت سے ناقدین نے کہا ہے کہ مومن کا محبوب کون ہے؟ یعنی کچھ جگہوں پر اس بات کا لوگوں نے اشارہ دیا ہے کہ مومن کا جو محبوب ہے خوبرو لڑکا ہے، لیکن کئی جگہوں پر اس بات کا بھی اعتراف کیا گیا ہے کہ مومن کا جو محبوب ہے وہ ایک پردہ نشین عورت ہے۔ ایک شعر ہے اسی سلسلے کا، ملاحظہ فرمائیں، جس سے ہم کچھ باتیں ہم پر ظاہر ہو جائیں گی۔ عشق پردہ نشی میں مرتے ہیں، زندگی پردہ در نہ ہو جائے۔ عشق پردہ نشی میں مرتے ہیں، زندگی پردہ در نہ ہو جائے۔ یا رب کوئی معشوقہ دل جو نہ ملے اب، جو ان کی دعا ہے وہی اپنی بھی دعا ہے۔ اس طرح کے اشعار مومن نے کہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ مومن کی محبوبہ ایک پردہ نشی خاتون تھی اور شعر بھی کہتی تھی، یعنی کہ مومن کی جو محبوبہ تھی وہ خود ایک شاعرہ تھی۔ صاحب یا حجاب اس شاعرہ کا تخلص بھی تھا، ایسا بھی کہا جاتا ہے، ایک خیال ہے۔ مومن کی اس کے علاوہ دوسری جو خوبی ہم کو دیکھنے میں ملتی ہے وہ ہے نازک خیالی اور مضمون آفرینی۔ مومن اس طرح سے بات میں بات پیدا کر لیتے ہیں کہ ہمارے لیے اصل مفہوم تک رسانی عام طور پر دشوار ہو جاتی ہے۔ مومن نے کیا کیا ہے؟ نازک خیالی اور مضمون آفرینی میں اپنے فن کے جوہر دکھائے ہیں، یا ان کی غزل گوئی کی خوبی کہلاتی ہے۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مومن نے اور دوسرا کام جو کیا ہے وہ یہ ہے کہ اصل مفہوم تک ہم، چونکہ ان کا انداز اس طرح ہے کہ بات میں سے بات پیدا کرتے ہیں، وہ ایک بات میں سے دوسری بات پیدا کر لینا، یہ مومن کی خوبی ہے، لیکن اس کی وجہ سے اصل مفہوم تک جو رسائی ہے وہ تھوڑا مشکل ہو جاتی ہے۔ پروفیسر ضیاء احمد بدایونی نے مومن کی کلام کی خوبیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ مومن اردو تغزل میں ایک طرز خاص کے مالک ہیں، مطلب کو پیچ سے ادا کرنا اور بات کو پھیر سے کہنا اس طرز خاص کی خصوصیت ہے۔ تو پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ مومن اردو تغزل کے، یعنی کہ غزل کے طرز خاص، ایک الگ انداز کی جو غزل گوئی ہے اس کے مالک ہیں، اور وہ مطلب کس ڈھنگ سے پیش کرتے ہیں وہ دیکھیے تھوڑا سا، یا ان کا طرز کس طرح کا، ان کا طریقہ کس طرح کا ہے۔ اس میں دیکھیں گے کہ مطلب کو پیچ سے ادا کرنا، جو مطلب ہے وہ سیدھے سیدھے نہیں کہتے ہیں، گھما پھرا کر بات کرتے ہیں، پیچ سے ادا کرنا اور بات کو پھیر کر کہنا، پھیرے سے کوئی بات کہنا، یہ مومن کے کلام کی خوبی ہے۔ یہی سبب ہے کہ عوام تو درکنار، کبھی کبھی خواص بھی ان کے مفہوم تک پہنچنے سے قاصر رہتے ہیں۔ تو پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ جس کے نتیجے میں مومن کو عام لوگ تو سمجھنے سے قاصر ہی ہیں، خاص لوگ یعنی کہ جو علمی شخصیات ہیں وہ لوگ بھی کئی دفعہ ان کا اصل مطلب پہچاننے سے یا جاننے سے ہم دور ہو جاتے ہیں۔
یا خاسر رہ جاتے ہیں۔ تمام اردو شعراء میں صرف غالب اور مومن ہی ایسے ہیں جن کا کلام شرح طلب ہے۔ اب یہاں پہ یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ تمام اردو شعراء میں دو ہی شعراء ایسے ہیں جن کے کلام کی شرح طلب ہے۔ شرح یعنی کہ اس کی تشریح جس کو ہم کہیں گے، تو وہ کون ہے؟ غالب اور مومن۔ یہ دو ایسے شعراء ہیں جن کی کلام کی یا جن کی شاعری کی شرح پڑھے بغیر ہم ان کی شاعری کی تشریح نہیں کر سکتے، اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ اب یہاں ہم دیکھیں گے مثال کے طور پر کہ ان کے بہت سارے کلام میں ایسے اشعار موجود ہیں جن میں ہم دیکھتے ہیں کہ سمجھنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، جس کے مفہوم تک پہنچنے کے لیے بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک شعر دیکھیے، آئے وہ دست غیر میں دیے ہاتھ، آس ٹوٹی شکستہ پائی کی۔ مومن کہہ رہے ہیں کہ آئے وہ دست غیر میں دیے ہاتھ، آس ٹوٹی شکستہ پائی کی۔ اب شاعر کیا کہنا چاہتا ہے دیکھیے، مطلب مومن کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کا پیر ٹوٹ گیا اور کوچے جیب میں جانے سے معذور ہو گیا۔ امید تھی انہیں پتہ چلے گا تو عیادت کو آئیں گے، وہ آئے ضرور مگر اس طرح کہ میرے رقیب کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے تھے۔ اتنا مشکل انداز یا گھما پھرا کر بات کرنا مومن نے اپنی شاعری میں بہت زیادہ استعمال کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں دوسرے اور ایک مثال دیکھیے، دیکھ اپنا حال زار منجم ہوا رقیب، تھا سازگار تالے نہ ساز دیکھنا۔ اب اس کا مطلب یا اس کی تشریح یوں ہے کہ نجومی نے میرے ہاتھ کی لکیروں سے یہ جان لیا کہ اس کی قسمت خراب ہے، محبوب اس سے میسر نہیں آ سکتا۔ اس نے سوچا کہ قسمت آزمائی کا اچھا موقع ہے، اس لیے وہ میرا رقیب بن بیٹھا۔ تو اس ڈھنگ کی شاعری مومن کے ہاں دیکھنے کو ملتی ہے۔ نجومی ہے، نجومی کیا کرتا ہے؟ لکیریں دیکھ کر بتا دیتا ہے کہ اس کی قسمت خراب ہے، محبوب اسے میسر نہیں آ سکتا، یہ نجومی نے کہا ہے۔ اس نے سوچا کہ قسمت آزمائی کا اچھا موقع ہے، اس لیے وہ میرا رقیب بن بیٹھا۔ تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس کا رقیب بن بیٹھتا ہے قسمت آزمانے کے لیے۔ تو اس طرح سے یا اس ڈھنگ سے ہم دیکھتے ہیں کہ مومن نے اپنی شاعری میں ہیر پھیر یا گھما پھرا کر بات کی ہے۔ اور بھی بہت سے اشعار ایسے ہیں جو اس قسم کے اشعار مومن کے کلام میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ سمجھ کے اور ہی کچھ مر چلا میں اے ناسے، کہا جو تو نے نہیں جان جا کے آنی کی۔ رشک پیغام ہے انا کش دل، نامہ بر راہ بر نہ ہو جائے۔ پامال ایک نظر میں قرار وہ سی بات ہے، اس کا نہ دیکھنا نگاہ التفات ہے۔ اس قسم کے بہت سے اشعار ہیں۔ اب اس کے بعد نازک خیالی اور مضمون آفرینی کے بعد مومن کی جو غزلوں میں یا کلام میں جو خوبی دیکھنے کو ملتی ہے وہ شوخی ادا ہے۔ خاص وصف مومن کی غزلوں کا یا ان کے کلام کا بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں۔ اکثر وہ اپنی بات ایسے چبھتے ہوئے انداز میں کہتے ہیں کہ کبھی محض شوخی پیدا ہوتی ہے تو کبھی طنز کا انداز غالب ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ وہ اس ڈھنگ سے اپنی بات پیش کرتے ہیں، جب بات کبھی کبھی شوخی محسوس ہوتی ہے تو کبھی کبھی وہ چھپتا ہوا طنز محسوس ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے، منظور ہو تو وصل سے بہتر ستم نہیں، منظور ہو تو وصل سے بہتر ستم نہیں، اتنا رہا ہوں دور کے ہجراں کا غم نہیں۔ دیکھیے یہاں پہ دو باتیں کر رہے ہیں۔ منظور ہو تو وصل سے بہتر ستم نہیں، اگر منظور ہے تو وصل یعنی کہ ملاقات سے بہتر کوئی ستم ہو ہی نہیں سکتا، اور اتنا رہا ہوں دور کے ہجراں کا غم نہیں۔ اور دور اور ہجراں یعنی کہ دور رہنا جس کو کہیں گے ہم جدائی کہہ سکتے ہیں، تو جدائی کا بھی مجھے کوئی غم نہیں ہے۔ بات تو ایک ہی ہے لیکن اس کو انہوں نے چپتے ہوئے اور طنزی انداز میں کہا ہے۔ خواہش مرگ ہو اتنا نہ ستانا ظالم، دل میں پھر تیرے سوا اور بھی ارماں ہوں گے۔ اب اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ مجھے اتنا مت ستا کہ میرے دل میں تیرے علاوہ بھی ارماں جاگ جائیں۔
رشک دشمن بہانہ تھا سچ ہے، میں نے ہی تم سے بے وفائی کی۔ دشمن رشک کر رہے ہیں، یہ تو صرف ایک بہانہ تھا، حقیقت تو یہ ہے کہ میں نے ہی تم سے بے وفائی کی ہے۔ اس طرح کا انداز ہم کو مومن کے یہاں دیکھنے کو ملتا ہے، یعنی کہ شوخی ہے اور اس میں الفاظ سے کچھ باتیں چبھتی ہوئی یا طنزیہ یا صرف محض شوخی ہی نظر آتے ہیں۔ کلام مومن کی ایک اور خصوصیت جو ان سے شروع ہو کر انہی پر ختم ہو گئی، کوئی بات اس طرح کہتے ہیں جیسے مخاطب یعنی جس سے بات کر رہے ہیں اسی کے فائدے کی ہو، لیکن غور کیجئے تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں شاعر کا اپنا ہی بھلا تھا۔ مومن کی جو اور ایک خوبی بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ خصوصیت وہ انہی پر شروع ہوئی اور انہی پر ختم ہوئی، یعنی دوسرے شعراء کے پاس یا دوسرے غزل گو شعراؤں نے اس خوبی کی طرف یا اس خصوصیت کی طرف دھیان بھی نہیں دیا۔ اور تو وہ کون سی خوبی ہے؟ وہ مخاطب ہوتے ہیں اس طرح سے جس طرح سے وہ بات کر رہے ہیں، اور پتہ چلتا ہے کہ وہ خود کی فائدے کے لیے، خود کے بھلے کے لیے اس ڈھنگ کا استعمال کرتے ہیں۔ محفل میں تم اغیار کو دزدیدہ نظر سے، منظور ہے پناہ نہ رہے راز تو دیکھو۔ اس شعر سے پتہ چلتا ہے ہم کو۔ اب اس کے بعد دیکھیے کہ بظاہر تو یہ اصلاح دیتے ہیں کہ بظاہر وہ کیا صلاح دے رہے ہیں کہ بزم میں میرے رقیبوں کو چوری چوری دیکھو گے تو تمہاری رسوائی ہوگی، لیکن دل کی بات یہ ہے کہ ان کا محبوب ان کے رقیبوں کی طرف متوجہ نہ ہو تو اچھا ہے۔ اس صفت کو مولانا ضیاء احمد بداونی نے مکر شاعرانہ کا نام دیا ہے۔ یہ جو خوبی ہے، یعنی کہ اپنے فائدے کی بات کرنے کی جو خوبی ہے، بات اس ڈھنگ سے کریں کہ اپنا فائدہ ہو جائے، وہ جو خوبی ہے مومن کے یہاں بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے، اور مولانا ضیاء احمد بدایونی نے اسے مکر شاعرانہ کا نام دیا ہے دوستی تو جانب دشمن نہ دیکھنا، جادو بھرا ہوا ہے تمہاری نگاہ میں۔ اس طرح کے اشعار بہت سارے ہم کو مومن کے یہاں بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ غیروں پہ کھل نہ جائے کہیں راز دیکھنا، میری طرف بھی غمزہ غماز دیکھنا۔ غیروں پہ کھل نہ جائے کہیں راز دیکھنا، میری طرف بھی غمزہ غماز دیکھنا، یا پھر یہ ہے دوستی تو جانب دشمن نہ دیکھنا، جادو بھرا ہوا ہے تمہارے نگاہ میں۔ ان باتوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تم اپنے رقیبوں کو، محبوب سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ تم میرے رقیبوں کو طرف توجہ مت دو، ان کی طرف دھیان مت دو، ان کی باتوں کو سنو، تمہاری رسوائی ہوگی۔ اس طرح سے وہ اس کو کہہ رہے ہیں اپنے محبوب کو، لیکن اصل دل کی بات کیا ہے؟ دل کی بات یہ ہے کہ ان کا محبوب ان کے رقیبوں کی طرف متوجہ نہ ہو۔ وہ چاہتے ہیں کہ رقیب کی طرف محبوب کی متوجہ نہ ہو، بلکہ خود کی طرف، ان کی خود کی طرف اس کی توجہ مرکوز ہو۔ تو اس طرح سے مومن نے اپنی غزلوں میں بہت ساری خوبیوں کو، یا پھر ان کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ایسی خوبیاں ہیں جو دوسرے شعراء کے یہاں بہت کم دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ مومن کا بقیہ حصہ اگلے لیکچر میں مکمل کریں گے۔ شکریہ۔